بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قانون شریعت۔ امامت و خلافت کا بیان۔ امامت دو قسم کی، ایک امامت صغریٰ، دوسری امامت کبریٰ۔ امامت صغریٰ نماز کی امامت ہے، جس کا حال نماز کے بیان میں آئے گا۔ تو امامت کبریٰ کیا ہے؟ حکومت کرنا۔ امامت کبریٰ کی شرائط۔ امامت کبریٰ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نیابت مطلقہ ہے، یعنی حضور کی نیابت سے مسلمانوں کے تمام دینی دنیوی کاموں میں شریعت کے موافق عام تصرف کرنے کا اختیار۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ خلیفہ بننا، وقت کا بادشاہ بننا، یہ امامت کبریٰ ہے، بڑی امامت ہے۔ اور غیر معصیت میں تمام جہان کے مسلمانوں سے اطاعت کرانے کا حکم۔ اس امامت کے لیے مسلمان آزاد مرد عاقل بالغ کرشی قادر ہونا شرط ہے۔ ہاشمی علوی معصوم ہونا شرط نہیں ہے، نہ یہ شرط ہے کہ اپنے زمانے میں سب سے افضل ہو۔ یہ امامت و خلافت والی بات یہاں ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، کب امام کی اطاعت فرض ہے؟ امام کی اطاعت مطلقاً ہر مسلمان پر فرض ہے، جبکہ امام کا حکم شریعت کے خلاف نہ ہو، کہ شریعت کے خلاف حکم میں کسی کی اطاعت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، امام کی اطاعت ہوگی، لیکن اس وقت ہوگی جب امام جو وہ شریعت کے مطابق حکم دے گا کام کرنے کا۔ مسئلہ نمبر 2، امام ایسا شخص بنایا جائے جو بہادر، سیاستدان، عالم ہو یا علماء کی مدد سے کام کرے۔ مثلا عورت اور نابالغ کی امامت جائز نہیں ہے۔ عورت اور نابالغ، امامت سے مراد یہ نہیں کہ وہ ملک اس کے سپرد نہ کیا جائے۔ جب امام مبتلا فسق ہونے سے معزول نہیں ہوتا۔ خلفائے راشدین، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ کے خلیفہ برحق و امام مطلق حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ علیہ السلام کے بعد کون ہے؟ سید ابو بکر صدیق، پھر عمر فاروق، پھر عثمان غنی، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ، پھر حضرت حسن۔ ان حضرات کی خلافت کو خلافت راشدہ کہتے ہیں۔ اوپر خلافت راشدہ کس سے کہتے ہیں؟ تو ان حضرات کی خلافت کو خلافت راشدہ کہتے ہیں۔ اچھا، خلافت راشدہ کی مدت منہاج نبوت پر خلافت حقہ راشدہ 30 سال رہی، یعنی نبی علیہ السلام کے طریقے پر، منہاج یعنی طور طریقے پر 30 سال رہی، یعنی سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کے 6 مہینے پر ختم ہو گئی۔ ٹھیک ہے، پھر امیر المؤمنین عمر بن عبدالعزیز کی خلافت راشدہ ہوئی، اور اخیر زمانے میں حضرت امام مہدی کی ہوگی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اول ملوک اسلام ہے۔ اول کون ہے؟ ملوک اسلام، بادشاہ۔ افضل خلیفہ کون ہے؟ عقیدہ نمبر 28، انبیاء مرسلین علیہ السلام کے بعد تمام مخلوقات الہی جن و انس و ملک سے افضل صدیق اکبر، پھر عمر فاروق، پھر عثمان غنی، پھر مولا علی۔ جو شخص مولا علی کو صدیق اکبر یا فاروق اعظم سے افضل بتائے وہ گمراہ و بد مذہب ہے، کیونکہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ سب سے بڑے افضل ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، پھر مولا علی رضی اللہ عنہ۔ صحابہ و اہل بیت۔ صحابی کس مسلمان کو کہتے ہیں؟ صحابی اس مسلمان کو کہتے ہیں جس نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار ان خدمت میں حاضری دی اور ایمان کے ساتھ دنیا سے گیا۔ ایمان کے ساتھ دنیا سے گیا، یعنی یہ بات بہت اہم ہے۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ جس نے رسول اللہ علیہ وسلم کے دربار میں خدمت حاضری دی اور ایمان، یعنی کہ اسلام لایا نبی علیہ السلام پر، نبی علیہ السلام کی زیارت کی، ایمان کے ساتھ اس دنیا سے چلا گیا۔ سب صحابی اہل خیر و صلاح ہے اور عادل سکہ ہے۔ جب کسی صحابی کا ذکر ہو تو خیر ہی کے ساتھ ہونا فرض ہے۔ صحابی کی توہین، کسی صحابی کے ساتھ بد عقیدگی، گمراہی، بد مذہبی ہے۔ حضرت امیر معاویہ، حضرت عمر بن عاص، حضرت وحش رضی اللہ عنہ وغیرہ کسی صحابی کے شان میں بے ادبی، تبرہ ہے۔ تبرہ یعنی وہ جو کرتے ہیں دوسرے لوگ، تبرہ بیزاری کہتے ہیں تبرہ کو، اور اس کا قائل رافضی ہے۔ حضرات شیخین کی توہین کا حکم۔ حضرت شیخین رضی اللہ عنہما یعنی حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کی توہین بلکہ ان کی خلافت سے انکار ہی فقہاء کے نزدیک کفر ہے۔ حضرت معاویہ کو برا کہنے والے کا حکم۔ کوئی ولی کتنے ہی بڑے مرتبہ کا ہو کسی صحابی کے رتبہ کو نہیں پہنچتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے حضرت امیر معاویہ کی جنگ خطا اجتہادی ہے جو گناہ نہیں ہے، اس لیے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو ظالم، اس لیے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو ظالم، باغی، سرکش، کوئی برا کلمہ کہنا حرام و ناجائز بلکہ تبرہ اور رفض ہے۔ اہل بیت میں کون لوگ داخل ہیں؟ اہل بیت یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، بیویاں اور اولاد، یہ سارے اہل بیت میں داخل ہیں۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کی طرح ان کے بھی بہت فضائل آیات و احادیث میں آئے ہیں، آپ علیہ السلام کی اولاد کے اور آپ کی بیویوں کے۔
صحابہ و اہل بیت کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، آپ علیہ السلام سے محبت کرنی ہے، صحابہ سے، اہل بیت سے محبت کرنی ہے۔ عقیدہ نمبر 31، ام المؤمنین صدیقہ رضی اللہ عنہ کو عیب لگانے والے کا حکم۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو افک کی تہمت لگانے والا قطعاً یقیناً کافر و مرتد ہے۔ واقع افک جو سورہ نور میں دوسرے رکوع میں اس کی تفصیل ہے۔ حضرات حسنین کریمین رضی اللہ عنہما اعلیٰ درجے کے شہداء میں سے ہیں، ان میں سے کسی کی شہادت کا منکر گمراہ بدین ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو باغی کہنے والے کا حکم، جو حضرت امام حسین کو باغی کہے یا یزید کو حق پر بتائے وہ مردود خارجی مستحق جہنم ہے۔ یزید کا حکم، یزید کے ناحق ہونے میں کیا شبہ ہے؟ یعنی کوئی شبہ نہیں ہے، ناحق یزید غلط تھا، البتہ یزید کو کافر نہ کہے اور نہ مسلمان کہے، بلکہ سکوت اختیار کریں بس۔ اختلافات صحابہ کا حکم کیا ہے؟ جو صحابہ و اہل بیت سے محبت نہ رکھے وہ گمراہ و بد مذہب ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان میں کی آپس میں جو واقعات ہوئے ان میں پڑھنا حرام، سخت حرام ہے۔ ان کی لغزشات پر گرفت کرنا یا ان کی وجہ سے ان پر تان یا ان سے بد اعتقادی ناجائز ہے، اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ صحابہ آپس میں اختلاف ہوا، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اب ہمیں ان باتوں میں نہیں پڑھنا، ہمیں اپنے جو ہے وہ ان کی شان بیان کرنی ہے اور ان کی کسی کی گستاخی نہیں کرنی ہے۔